بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین، دارالخیر فاؤنڈیشن کے شعبہ دعوت و ارشاد میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے اگر کسی کو شک ہو جائے کہ میرا وضو باقی ہے یا نہیں، تو کیا اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ اس بارے میں شریعت کا ایک عام قاعدہ ہے، الیقین لا یزول بالشک، کہ شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا، یقین ختم نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کسی نے عصر کی نماز سے پہلے وضو کیا ہے اور اس نے جا کر عصر کی نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد مسجد میں درس چل رہا تھا یا اپنے کسی دنیاوی کام میں مشغول ہو گیا، درس میں شامل ہو گیا، مسجد کے اندر ہی قرآن کی تلاوت کرتے رہا یا کسی بھی کام میں وہ مشغول رہے۔ اب جب مغرب کی اذان ہوئی تو مسجد جب نماز کے لیے وہ جا رہا ہے، اس کے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ عصر کے وقت جو میں نے وضو کیا تھا، کیا ابھی بھی میرا وضو باقی ہے، اور کیا اسی وضو سے میں مغرب کی نماز پڑھ سکتا ہوں یا مجھے دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر اسے یقین ہے کہ میرا وضو باقی ہے، وضو نہیں ٹوٹا ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کوئی شک و شبہ کسی کے دل میں نہیں پیدا ہو سکتا کہ اسی وضو سے وہ دوبارہ مغرب کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس دوران 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی مدت گزر چکی ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میرا وضو ابھی تک باقی ہے یا اس دوران میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، اس کو یقین نہیں ہے وضو کے باقی ہونے کی، اس کے دل میں شک داخل ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہو سکتا ہے کہ باقی ہو، تو کیا اس شک کی وجہ سے اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے یا اسی پرانے وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اس بارے میں شریعت کا اصول و ضابطہ یہ ہے، الیقین لا یزول بالشک، شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا۔ جو اس نے وضو کیا تھا یہ یقین تھا اسے کہ میں نے یقیناً جا کر وضو کیا ہے، جس طرح وضو کرنا مشروع ہے اسی طریقے سے میں نے وضو کیا ہے، اس وضو کے کرنے میں اسے یقین ہے، لیکن بعد میں وہ وضو باقی ہے یا وضو ٹوٹ چکا ہے، اس بارے میں اسے شک لاحق ہو گیا، تو اس شک کی وجہ سے وہ یقین ختم نہیں ہوگا، اس شک کی وجہ سے وہ یقین ختم نہیں ہوگا۔ دوسرا یقین ہی پہلے یقین کو ختم کر سکتا ہے۔ مثلا یقین کے ساتھ وہ اگر کہے کہ ہاں میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، پیشاب پاخانے کے راستے سے کچھ نکلا ہے، یا میں نے اونٹ کا گوشت کھا لیا ہے، یا شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے، یا اور بھی جو نواقض وضو ہیں، تو میرا وضو یقیناً ٹوٹ چکا ہے، تو یہ دوسرا یقین ہوا۔ اب یہ دوسرا یقین پہلے یقین کو ختم کر دے گا، لیکن شک ہو صرف اسے، تو یہ شک اس یقین کو ختم نہیں کر سکتے، شریعت کا عام قاعدہ ہے۔ اس لیے شک کی بنا پر بہت سارے لوگ جو اعمال کرتے ہیں، شریعت نے یہ تعلیم ہمیں نہیں دی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ شک کی بنا پر بہت سارے اعمال کرتے رہتے ہیں، تو شک کی بنا پر کوئی عمل اس طرح کا مشروع نہیں ہے۔ مثلا بہت سارے لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اور کئی دم دیتے رہتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیسا آپ دم دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہو، اس لیے شک کی بنا پر دے دیتے ہیں، تاکہ اگر کہیں پر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ غلطی اس سے اس کی تلافی ہو جائے۔ تو اس طرح شک کی بنا پر شریعت نے کسی عمل کو مشروع قرار نہیں دیا ہے۔ یقین یہ اصل ہے، اس یقین کو توڑنے کے لیے دوسرا یقین چاہیے، شک کی بنا پر وہ یقین ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ کہا جائے گا کہ اگر کسی نے یہ وضو کیا ہے تو یہ وضو کرنا اس کا یقینی ہے۔ اب صرف شک ہو جائے تو اس کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر وضو کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے، ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرے، نئے سرے سے وضو کرے، اس کی گنجائش ہے۔ البتہ اسی پرانے وضو سے نماز پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ اسی پرانے وضو سے وہ نماز پڑھ لے، اس کی نماز درست ہے، اس کی نماز درست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جب کوئی شخص نماز کے اندر داخل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ چکا ہے، ہوا خارج ہو چکی ہے، اس لیے تم نماز توڑ دو
اور پھر جا کے دوبارہ وضو کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص نماز سے نہ نکلے یہاں تک کہ آواز ہوا خارج ہونے کی نہ سن لے یا اس کی بدبو نہ اسے محسوس ہو جائے. تو یہ دونوں جو صفات ہیں، آواز سننا اور بدبو کا احساس ہونا، یہ یقین کی علامت ہے. یعنی اسے یقین ہو گیا کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نماز سے نکلے. صرف شک کی بنا پر کہ ہو سکتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہو اور ہوا خارج ہو چکی ہو، تو اللہ کے رسول نے اسے نماز توڑنے سے، نماز سے نکلنے سے منع کیا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا. اسی سے علماء نے یہ قاعدہ مستنبط کیا ہے، الیقین لا یزول بالشک. لیکن یہ قاعدہ صرف عملی میدان میں ہے، اعتقادی ابواب میں نہیں. مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے بارے میں مجھے شک ہو رہا ہے، وہ ایمان کے اندر داخل ہوا تھا، کلمہ لا الہ کا اقرار کیا تھا، اس کا ایمان کے اندر داخل ہونا یقینی طور پر ثابت تھا. اب اگر ایمان کے مسائل میں، اعتقادی مسائل میں اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے تو یہ شک یہاں پر مؤثر ہے. مثلا کوئی کہے مجھے شک ہے اللہ رب العالمین یہ کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، تو اس شک کی بنا پر وہ کافر ہو جائے گا. یہ عام حکم ہے، یہ معین شخص پر حکم لگانا نہیں ہے. تو اعتقادی مسائل میں شک مؤثر ہے، یقین کو ختم کر دیتا ہے. لیکن عملی ابواب میں، جیسے کہ وضو کرنا ایک عملی باب ہے، حج اور عمرے کی میں نے مثال دی، اس طرح دوسرے بھی اعمال ہیں، ان تمام اعمال میں شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا. یہ شریعت کا عمومی قاعدہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شریعت کے مسائل کو ہمیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. دار الخیر فاؤنڈیشن، آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں.